ہر مرد اور عورت کے لیے نکاح ضروری ہے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو ذلیل کرنے کا اور اس سے جان چھڑانے کا سب سے بہترین عمل مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک وار، ایک ہتھیار دیا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، اور اسے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت بنایا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کوئی بھی ایسے نبی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ ہر اس نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے جنہوں نے نکاح کیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اب دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں، اور آ کر وہ پہلے نکاح کریں گے اور اس کے بعد باقی معاملات ہوں گے۔ تو نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ اس کے لوازمات کے ساتھ جب انسان عاقل بالغ ہو جائے، اپنے لیے کھانے کمانے والا ہو جائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر مہیا کیا ہوا ہے، اسے چاہیے پھر نکاح کر لے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اندر شریف اور دیانتدار لوگوں کا نکاح جلدی کر دو تاکہ وہ بری عادتوں سے بچ جائے۔ ہمارے ہاں عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شریف بندہ ہو یا گھر کے اندر کوئی نیک سیرت بچہ ہو یا بچی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت شریف اور نفیس ہے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی شادی تاخیر سے کریں گے۔ فرمایا کہ جب تم کسی شریف آدمی کو دیکھو کہ وہ اچھا ہے اور شریف ہے اور شادی کے قابل ہو چکا ہے تو پھر فوراً اس کا نکاح کر دو۔ اگر تم نے اس کا نکاح لیٹ کیا تو پھر کئی فتنوں کا تمہیں منہ دیکھنا پڑے گا۔ کئی فتنوں کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ ایک نیک سیرت بندہ جو پوری زندگی گزار کر آ رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کے نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، چونکہ شیطان موجود ہے اور اس نے اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے دشمنی کی، اور اللہ سے اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں مقابلہ بھی کروں گا اور تیرے بندوں کو دوزخ میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے تابع دار ہوں گے، جو میری باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تو ہمیں اللہ نے جال سے بچانے کے لیے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، اس سے نظریں جھک جاتی ہیں، یعنی جس کی نظر نہ جھکتی ہو، عورت گزر جائے یا عورت کے سامنے سے مرد گزر جائے، وہ اپنی نظر پر کنٹرول نہیں کر سکتا، دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا نکاح کر لو گے تو پھر تمہاری نظر کنٹرول میں آ جائے گی، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلے کے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ہر صحابی کے پاس 4 بیویاں ہوتی تھیں یا پھر 3 ہوتی تھی۔ فرمایا 2 والے تو کثیر تعداد میں ہوتے تھے، 4 والے بہت ہوتے تھے، 2 شادیوں والے تو ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں ایک شادی والا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اور اس وقت کے حالات میں بہت فرق ہے۔ پاکستان میں بالخصوص دوسری شادی کو جرم سمجھا جاتا ہے اور گناہ سمجھا جاتا ہے، اور عورتیں بالخصوص اپنے حق پر ڈاکہ تصور کرتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم کا یہی فرمان ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور گھر وافر دیے ہیں، ایک بندے کے 2 3 گھر ہیں اور اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، وہ رکھ بھی سکتا ہے، تو پھر چونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور زنا عام ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو حیثیت دی ہے، تو پھر آپ ایک اور نکاح کر لیں اور اس سے بھی اولاد پیدا ہوگی، حضور کی امت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے اور مال دیا ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جن کو شہوت ہوتی ہو اور ایک بیوی سے ان کا دل بھر گیا ہو اور وہ چاہتے ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ رہے اور دوسری بھی رہے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ زنا ختم ہو جائے۔
آپ 4 کر لیں، ایک سے آپ خوش ہیں دوسری کر لیں، اللہ نے دیا ہے، لیکن ان کے لیے منع ہے جو ایک کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، ایک کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان پر منع ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، کیونکہ وہ ایک پر ہی گزارا کر جائے تو بڑی بات ہے، اور جب ایک پر بندہ گزارا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نکاح کے بعد اس کو نبھانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نکاح کر لے اور اس کی اولاد ہو جائے، بچے ہو جائیں، پھر وہ ان سے بھاگ جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں یا تو خودکشی کر لیتے ہیں تنگ آ کر، یا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ حل ہوتا ہے مسئلے کا کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یا بیوی لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، یا بچے تنگ کرتے ہیں، تو وہ گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تبلیغ پر چلے جاتے ہیں لمبے عرصے کے لیے کہ پیچھے کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو اس حال میں چھوڑ کر، شادی شدہ تھا لیکن اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ان کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ گیا، فرمایا اس کو اللہ اتنا گناہ دے گا جتنا جہاد سے بھاگنے والے کو گناہ دے گا۔ جو میدان جہاد لگا ہوا ہو اور اس وقت بھاگ جائے، اس کی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر کوئی اپنے خاندان کو چھوڑ کر بھاگ جائے کہ میں آزاد رہوں گا، میں الگ رہوں گا، فرمایا یہ خاندان سے نہیں بھاگا بلکہ یہ جہاد سے بھاگا ہوا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر محنت کی جائے، شکر کیا جائے۔ جب شکر کرے گا، محنت کرے گا، اپنے خاندان سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، اور اسی خاندان کو نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حضور کی عجیب حدیث سنی۔ عجیب حدیث میں نے یہ سنی کہ حضور علیہ السلام نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا، اور اس میں ایک نیک شخص کا تذکرہ کیا۔ اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، انتقال کے کچھ عرصے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد اس نے خواب دیکھا، اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، بس جتنا تھا ہو گیا، اب میں عبادت کروں گا، اب میں اکیلا رہوں گا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ آسمانوں سے اتر رہے ہیں فرشتوں کی صورت میں، اور میرے برابر سے گزرتے ہیں، اور میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ منحوس شخص، یہ ہے وہ منحوس شخص۔ کہتے میں حیران ہوں کہ یہ آسمان سے فرشتوں کی سی مخلوق اترتی ہے اور مجھے منحوس کہہ کر جا رہی ہے، آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہوتا رہا یہاں تک کہ آخر میں ایک لڑکا وہاں سے آسمان سے اترا۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ سارے لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس میں کیا راز ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا تم کیا نیکی کرتے تھے اور تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب تم شادی شدہ تھے ہم روزانہ رات کو تمہارے نیک اعمال ان مجاہدوں کے ساتھ لے کر جاتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ہمیں اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے اعمال کو میں فرشتے جہاد والے مجاہدوں کے ساتھ پیش کرتے تھے، لیکن جب سے تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور تم نے نیت کی ہے کہ تم اب اکیلے رہو گے، اس دن سے تمہارا نام ان لوگوں میں درج ہو چکا جو جان بوجھ کر جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے جہاد سے منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، تمہارا نام ان میں درج ہو چکا، اس وجہ سے تمہیں ہر فرشتہ منحوس کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرا فوراً نکاح کرو، یہاں تک کہ پھر اس شخص کو جب بھی لوگوں نے دیکھا، کبھی ان کے پاس 3 بیویاں تھیں تو کبھی 2 بیویاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس کا نکاح ہو چکا وہ اسے نبھائے اور محبت قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جب وہ اسے نبھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔
محبت سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔